اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے قصوروار کون۔ جیسے ہی تھانے کا عملہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، احمد تیزی سے مال خانے کی طرف لپکا۔ اس نے گندی ہوئی مٹی کا ڈھیلا جیب سے نکالا اور مال خانے کے دروازے کے تالے کی چابی والے سوراخ پر رکھ کر ہتھیلی سے دبایا۔ پھر اسے اٹھا کر دیکھا تو مٹی پر چابی کے سوراخ کا نشان بن گیا تھا۔ احمد علی نے مٹی کا ڈھیلا احتیاط سے دوبارہ جیب میں رکھ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد علی کو پولیس میں نوکری کرتے 20 سال ہو گئے تھے۔ اس کے 4 بچے تھے، جس میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل تھے۔ بڑا بیٹا BA کر کے نوکری کی تلاش میں تھا اور بڑی بیٹی بھی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ اب اس کی شادی کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ احمد علی کی ڈیوٹی صبح سے شام تک تھانے میں ہوتی تھی اور وہ صبح سے شام تک تھانے کے اندر ہی رہتا تھا۔ یوں اوپر کی کمائی کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا تھا۔ مہنگائی کے دور میں اس کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی اور پھر ادھار کا سلسلہ چل پڑتا۔ بڑی بیٹی کی بات کہیں چل رہی تھی۔ لڑکے والے جہیز کی لمبی فہرست لڑکی والوں کو دے چکے تھے۔ یہاں روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ لڑکے والوں کی فرمائشیں کیسے پوری ہوتیں؟ جوان بیٹے سے امید تھی کہ باپ کا سہارا بنے گا، مگر وہ نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ سارا دن وہ گھر سے غائب رہتا، رات گئے آتا، 2 لقمے کھا کے سو جاتا۔ صبح ہوتے ہی پھر گھر سے نکل جاتا۔ باپ نوکری کا پوچھتا تو کہتا، ابا جی رشوت اور سفارش کے بغیر نوکری کہاں ملتی ہے اور میں یہ دونوں چیزیں کہاں سے لاؤں؟ آج صبح تھانے کے عملے نے منشیات کے ایک اڈے پر چھاپا مارا تھا۔ وہاں سے بھاری مقدار میں منشیات پکڑی گئی تھی۔ جب مال خانے میں رکھا جا رہا تھا تو احمد علی نے سوچا، یہ لاکھوں کا مال ہے، اگر میں 1 یا 2 تھیلیاں غائب کر لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ میں انہیں کسی منشیات فروش کو بیچ دوں گا، مجھے اتنی رقم مل جائے گی کہ بیٹے کی نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معاشی بوجھ تلے دبا احمد علی یہ بھول گیا کہ اس کا منصب گناہ کے اس کاروبار کو روکنا ہے اور وہ اس کاروبار کے پھیلاؤ کا حصہ بننا اس کی وردی کی توہین ہے۔ اس نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر سہلا دیا کہ میں بس ایک بار ہی ایسا کروں گا، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اب مسئلہ مال خانے کی چابی کا تھا۔ چابی حوالدار کے پاس رہتی تھی۔ احمد علی نے سوچا، مجھے متبادل چابی بنوانی چاہیے۔ چنانچہ آج دوپہر کو وہ بچوں کے کھیلنے والی چکنی مٹی خرید لایا تھا۔ اس نے مٹی کو گوندھ کر گولا سا بنا لیا۔ احمد علی چھٹی کے بعد سیدھا چابی بنانے والے کے پاس گیا اور اس نے چابی بنوائی۔ وہ چابی جیب میں ڈالے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنی گلی میں داخل ہوا تو اسے اندھیری گلی میں 2 سائے کھڑے نظر آئے۔ اسے دیکھتے ہی ایک سایہ ایک دم بھاگا اور گلی کی دوسری جانب غائب ہو گیا۔ پھر اس کی نظر دوسرے سائے پر پڑی۔ یہ اس کا بیٹا فیصل تھا۔ فیصل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔
بیٹے نے جواب دینے کے بجائے کوئی چیز اپنے پیچھے چھپانی چاہی۔ احمد علی نے دیکھ لیا اور اسے ڈانٹ کر کہا، کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا چھپا رہے ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کے ہاتھ میں پکڑی چیز چھین لی۔ اس کا بیٹا جلدی سے گھر میں گھس گیا۔ احمد علی نے موبائل کی روشنی میں اس چیز پر نظر ڈالی، پھر اس نے اپنا ہاتھ یوں جھٹکا جیسے اس کے ہاتھ پہ بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ نشے کی پڑیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ تو فیصل نشہ کرنے لگا ہے، اس لیے وہ دن بدن کمزور ہو رہا تھا اور اس کا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگا تھا۔ اس نے سوچا، میں اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے جو زہر قوم کے بچوں کی رگوں میں اتارنے والا تھا، یہ اسی بیمار سوچ کی سزا ہے کہ آج نشے کا زہر میرے اپنے بیٹے کے خون میں شامل ہو کر اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ اس نے جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی اور اسے کھلے ہوئے ہال میں پھینک دیا اور ایک عزم سے اپنے گھر داخل ہوا اور خوف سے کانپتے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر زبردست آواز میں بولا، بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ بیٹا قصوروار تم نہیں، قصوروار میں ہوں۔ میں غلط راستے پہ چلتے ہوئے یہ بھی بھول گیا کہ اولاد کو دولت سے زیادہ اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میرے بیٹے، میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لاؤں گا اور قوم کے بچوں میں زہریلا نشہ پھیلانے والے انسانیت دشمن لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا، اور اس کام میں تم میرے بازو بنو گے۔ بولو، میرا ساتھ دو گے نا؟ فیصل نے سر اٹھا کر باپ کی طرف دیکھا اور ہاں کہتے ہوئے باپ کے گلے لگ گیا۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔